شیئر کریں گے۔ محمد ادریس صاحب صدر، زبیر موتی والا صاحب سابق صدر، جاوید صاحب، AQ خلیل صاحب، ماشاء اللہ آفتاب صدیقی صاحب، خرم شیخ زمان صاحب، 4 خواتین نہیں 6 ہیں، اور حضرات، ہم سمجھتے ہیں بڑی اہمیت ہے خواتین کی نا۔ جب ہم کالج میں تھے تو ایک لوگ مذاق کرتے تھے خواتین ہوں یا 4، تو 4 کے اوپر آپ اتر گئیں، مگر مجھے یہ خیال ہے کہ میں گفتگو ضرور کروں گا اس بات پر کہ خواتین کا کنٹریبیوشن بہت بڑھنا چاہیے۔ اینڈ دس از انفیئر ٹو پاکستان کہ مین سٹریم میں نہیں آئی۔ اب اس میں کسی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو لہٰذا کچھ چیزیں تو اون کرنی چاہیے ہم کو، مگر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا کیونکہ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی مفصل انداز سے آپ نے کراچی کے مسائل اور تجارت کرنے والوں کے مسائل کا ذکر کیا، اور اس بات کا بھی ذکر کیا جو میں بھی ہمیشہ ذکر کرتا رہا ہوں، کیونکہ جس شہر میں آدمی رہتا ہے تو ہمیشہ اس سے بہت پیار ہوتا ہے، بچپن سے پیدا یہیں ہوئے کراچی کے اندر، اور کراچی کو دیکھتے رہے، ایک خوبصورت شہر، اور پھر ایک کنجسٹڈ شہر بن گیا۔ خوبصورتی اب بھی ہے، لوگوں کی خوبصورتی ہے، شہر کی اپنی خوبصورتی ہے، مگر کنجیشن بڑھ گیا، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، اس کے ساتھ ساتھ فیسلٹیز نہیں بڑھی، اور ایک ایلیٹسٹ انفراسٹرکچر بنا۔ ایلیٹسٹ یہ کہ آپ کے اور ہماری سوسائٹیز بن گئیں، ان کے لیے سڑکیں بن گئیں، اور کچی آبادیاں الگ فروغ پاتی رہیں، اور ان کے لیے ان کو کس انداز سے ہینڈل کیا جائے، پہلے تو آنکھ میچ لی گئی۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی، بڑا اہم ادارہ تھا، جس کی وجہ سے PCHS شروع کے کراچی کے اندر آبادیاں بڑھتی چلی گئیں، مگر اس نے بھی آنکھ میچ لی اس طرف کہ جناب غریب لوگ کہاں بسیں گے۔ ایک کمپریہنسو پلان کراچی کے اندر جو ساری آبادی کو دیکھتے ہوئے ہو، جیسے معیشت کے اندر اس وقت احساس کا پروگرام ہے کہ چھوٹے لوگوں کی مدد کی جائے، یا آپ لوگوں کی اس طرح سے بینکس نے بھی مدد کی کہ یار کووڈ کے دوران ایسا نہ ہو کہ بے روزگاری زیادہ بڑھ جائے اور بے انتہا تکلیف دہ ہو جائے۔ ایسا کمپریہنسو کراچی کے ساتھ کوئی سوچ ہی نہیں پیدا ہوئی، رویہ نہیں پیدا ہوا۔ پھر جیسے جیسے وہ کچی آبادیوں کی قیمتیں بڑھتی چلی گئیں زمین کی، تو پھر سب کی نظر بھی وہاں پر پڑ جاتی ہے، پھر لاکھوں کی اور کروڑوں کی جگہیں بن گئیں، مگر فیسلٹیز اب بھی نہیں۔ تو کراچی شہر کے بہت سارے مسائل، 65% فیڈرل ٹیکسز آپ دیتے ہیں، 95% پروونشل ٹیکسز دیتے ہیں، ایکسپورٹس کے اندر 55% آپ کا کنٹریبیوشن ہے، لہٰذا کراچی کیا مانگتا ہے؟ کراچی بیسک انفراسٹرکچر کے لیے رو رہا ہے، یعنی باقی چیزیں تو چھوڑیں کہ اور کوئی سبسڈیز ہوں، کچھ ہو، بیسک انفراسٹرکچر جس کو جو ٹیکس دے بھی رہا ہے اتنا بھی اس کا 10% بھی انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ کیپ پٹ اٹ دیٹ وے، جو ٹیکس دے بھی رہا ہے، یہ تو الگ سے ایسی کوئی سبسڈی مانگ رہا ہو کہ جی ہم ٹیکس نہیں دیتے، ہم لوگ غریب ہیں، ہمارا حال خراب ہے، آپ ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں۔ بلکہ کراچی ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو ڈیولپمنٹ آف انفراسٹرکچر تھرو آؤٹ پاکستان۔ یہ جو فیڈرل ٹیکسز ہیں یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے، اور پروونس کے اندر تھرو آؤٹ دا پروونس آف سندھ کراچی ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹریمینڈسلی۔ تو بجائے اس کے کہ کراچی کی قدر ہو، مینٹلی کراچی آئسولیٹ ہوتا رہا، کراچی کو لوگ گائے سمجھتے رہے، دودھ دینے والی، اور اس کے آپ کو نام یاد ہوگا اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے اختر حمید خان صاحب۔ تو جب ہم نے پارٹی بنائی تو میں اور عمران خان صاحب وہاں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ دیکھنے گئے، تو انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی، انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ کراچی کو دودھ دینے والی گائے سمجھو، اس کی چاپیں مت بناتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ کانشسنس کے سوسائٹی کے لوگوں کو ابھارا جا سکتا ہے اور ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ تو کراچی کے جو مسائل ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، اس کے اندر میں مبارکباد دیتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جی گرین لائن شروع ہو گئی، اور میں بھی کچھ دنوں کے اندر ایک دن سفر کر کے خود بھی اس میں خوشی کے اعتبار سے اس میں حصہ ضرور لوں گا، سفر کر کے دیکھوں تو صحیح کہ واٹ اے پلیجر اٹ از، ہے نا، ٹو بی ایبل ٹو موو ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ہمیں تو وہ زمانہ بھی یاد ہے جب کراچی کی کم آبادی تھی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ 20-25 منٹ میں پہنچ جاتے تھے۔ پھر دنیا کے جو شہر گنجان آباد بنتے چلے گئے، انہوں نے کچھ مسائل جنہوں نے فورسی نہیں کیا وہ مسئلے میں پھنسے،
بینکاک آپ کو یاد ہوگا 3-3 4-4 گھنٹے کے ٹریفک جیمز ہوا کرتے تھے، مگر پھر انہوں نے انفراسٹرکچر پر انویسٹ کر کے اس کو ہینڈل کر لیا۔ اچھا، انفراسٹرکچر از موومنٹ آف پیپل، انفراسٹرکچر کے اندر موومنٹ آف گڈز، انفراسٹرکچر کے اندر لوگوں کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے بجائے اس کے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے وقت ضائع کریں۔ تو لہٰذا ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے 2 بڑے عزیز ترین پروجیکٹس تھے جب میں یہاں آپ لوگوں نے مجھے منتخب کیا تھا ایز این ایم این اے، اور جب نہیں بھی منتخب کیا تھا تب بھی دل یہی لگا رہتا تھا کہ کچھ کریں۔ اس کے اندر عزیز ترین پروجیکٹس کے اندر سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے ذہن میں آتا ہے وہ ہے پانی کی اویلیبلٹی۔ پانی ایک بنیادی رائٹ ہے۔ آپ میں جو میری عمر کے لوگ ہوں گے ان کو یاد ہوگا کہ کراچی میں میٹرڈ واٹر ہوتا تھا، میٹر، اور وہ میٹرڈ واٹر ایسا ہوتا تھا کہ جب میٹر اس کا دیکھا جاتا تھا تو باقی جیسے بجلی کا میٹر ہے تو بالکل صاف ہوتا تھا، مگر ہیومیڈیٹی کی وجہ سے اس میں موئسچر بھی ہوتا تھا، اس کو صاف کر کے پڑھا جاتا تھا۔ میٹرڈ واٹر ہوتا تھا، پانی کافی تھا، مگر پانی کی قلت جس طرح سے آپ نے بتائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں کراچی کے K4 کے اعتبار سے آپ سے گفتگو کر لوں۔ K4 کے اندر اتفاق یہ ہے کہ ایک کنسلٹنسی کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے ہم کو کہ کنسلٹنسی کرتے ضرور ہیں۔ اب K4 کے حساب سے 2-3-4 کنسلٹنسی ہو چکی ہیں۔ ایک کنسلٹنٹ نے جو بنایا تو دوسرا آیا، اس نے کہا یہ تو بالکل غلط تھا، اس کے اندر تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا یہ بھی غلط تھا، پھر نیسپیک کو ہائر کیا گیا۔ پھر چوتھا اب جو ڈیسائیڈ ہوا وہ بڑا اچھا ہوا۔ ایک تو آپ نے سنا تھا کہ ایک اوپن پانی کراچی کو آ رہا تھا، اور جس طرح سے کراچی سے اگر آپ کنجھر تک جائیں تو ایک اوپن کینال ہے جس سے پانی آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن کے اعتبار سے ایک پائپ تجویز کیا، اور جس کے اندر جو بھی چینجز لے کر آئے ہم نے کہا وہ بھی صحیح ہیں۔ میں نے میٹنگز بھی کی اس سلسلے میں، تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ دسمبر 2023 تک ان کا خیال ہے کہ مکمل ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے ایک ادارے کو دے دیا گیا، اس کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ کام کرے۔ ایک پروکیورمنٹ کا معاملہ ہے جو سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، سم لینڈ پروکیورمنٹ اسٹل ہیز ٹو بی ڈن۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب سے اگلے کچھ دنوں کے اندر بات بھی کروں گا کہ اس کے اندر رکاوٹ نہ آئے، تو دسمبر 23 تک تو یہ K4 آ جانا چاہیے۔ بٹ اس کے علاوہ سیویج واٹر ہے۔ اچھا، سیویج واٹر جناب بڑے مزے سے سمندر میں ڈالے چلے جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا نہیں کیا؟ سمجھ میں نہیں آیا کب کس نے فیصلہ کیا تھا، کوئی پوچھے تو جا کر۔ اب یہ نسلہ ٹاور ہے مثال کے طور پر، کراچی کے اندر تو ایسی زیادتیاں اتنی ہوتی رہی ہیں، مگر جو ذمہ دار ہیں ان فیصلوں کے ان کو پوچھا نہیں جاتا۔ اب جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، اس نے پوچھنا شروع کیا تو وہ بھی ایک مشکل بن گئی بھائی، یعنی نہ فیصلے ہو رہے ہیں کسی چیز کے، جو کرپشن کر کے گئے ان کو پوچھو نہ، وہ کہتے ہیں جی مقدمہ نیچے سے چلاؤ سیشن کورٹ سے تاکہ 15-20 سال چلے۔ اور یہ حال ہے مثال کے طور پر کہ کسی نے شوکت خانم کے اوپر چوری کا الزام لگایا کہ یہاں چوری ہوتی ہے، کرپشن ہوتا ہے 2012 میں، اور میں بھی اخبار آپ ہی کی طرح پڑھتا ہوں، اخبار میں 4-5 دن پہلے یہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب نے اس کے اندر وٹنس ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وٹنس دیا۔ 2012 کی ایلیگیشن کا 2021 میں سنا جا رہا ہے۔ تو کین یو امیجن کہ پھر اس کا مطلب قبضہ سچا دعویٰ جھوٹا۔ کراچی والے بھی بڑے خوش رہے کیونکہ بھائی اگر یہی طریقہ کار ہے تو قبضہ کر لو۔ اچھا، ہم جیسے جو معصوم ہیں اور آپ جیسے جو معصوم ہیں، میری زمینوں پر جو قبضہ ہوا تو میں تو چھوڑتا چلا گیا۔ میں نے کہا میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں عدالت میں جاؤں، کورٹ میں جاؤں، کچھ غنڈے بھرتی کروں، کچھ غنڈے ہائر کروں کہ جو میرا قبضہ ریسٹور کرائیں، اپنا جائز قبضہ۔ میری والدہ کی زمین کینسل کر کے کسی اور کو الاٹ کر دی گئی، میں واپس نہیں گیا۔ یعنی امیجن ڈھملوٹی کے اندر 8-10 ایکڑ، کمال ہے یار۔ یہ وہ شہر ہے جس کے اندر آپ زمین خریدیے اور 3-4 سال بعد جائیں تو دیکھیں گے وہاں بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ یہ بھی ہم نے بھگتا ہے۔ تو یہ جو قبضہ مافیا ہے اس کو ہم بھگتتے رہے۔ تو پہلے میں نے آپ سے پانی کے حوالے سے بات کی، کراچی کا سٹل میں سمجھتا ہوں فیوچر از ان ڈی سیلینیشن۔ میں نے سندھ گورنمنٹ سے درخواست یہ کی تھی کہ کوئی سندھ واٹر اتھارٹی بنا دو، کراچی کی واٹر اتھارٹی بنا دو جو ڈیل کرے۔ فرض کرو دیکھو ڈی سیلینیشن کے اندر جو انویسٹ کرے گا تو سنگل بائر ہے، یعنی یا تو وہ مارکیٹ کرنے کے قابل ہو جائے کہ خود ہی سب کچھ بنائے، مگر اگر اس سے سنگل بائر KMC بنتی ہے، سنگل بائر سندھ گورنمنٹ بنتی ہے سنگل بائر، تو کوئی نہ کوئی جیسے بجلی کی IPPs کے لیے آپ نے معاہدہ کیا تھا تو اس کو کوئی گارنٹی دینی پڑے گی ٹو بائی دا پروڈکٹ ایٹ اے سرٹن پروفٹ گیون ٹو یو۔ اس کے بعد جو ان پٹس ہیں وہ تھرو ہو جائیں،
فرض کرو بجلی مہنگی ہو جاتی ہے تو وہ تھرو ہو جائے، مگر کچھ نہ کچھ تو ڈیل کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو فیصلے ہیں ہمارے ہاں وہ بھی بڑی تاخیر سے ہوتے ہیں. اور آپ ہی نے کچھ سلائیڈیں پروجیکٹ کی کہ جی اس کا ایسٹیمیٹ اتنا تھا، دوبارہ جب بیٹھے تو اس کا ایسٹیمیٹ اتنا ہو گیا، تیسری مرتبہ جب بیٹھے تو اس کا اتنا 10 ارب سے وہ 100 ارب تک بات پہنچ جاتی ہے. تو لہٰذا فیصلے جلدی کرنے کے اعتبار سے پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے فیصلوں میں بڑی دیر کر دی. میں آؤں گا اس کے اوپر. اچھا جی، سیویج ٹریٹمنٹ کی بات بھی یہی ہے. ایک پروگرام سندھ گورنمنٹ کے بھی موجود ہیں اور آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ سیویج ٹریٹمنٹ کم سے کم انڈسٹریل واٹر انڈسٹری کو دے دیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹریٹ اٹ ٹو دا لیول آف ہیومن کنزمپشن. تو وہ انڈسٹری کو دے دیں، کیونکہ انڈسٹری کو اچھا انڈسٹری جی پانی چوری کر رہی، ارے بھائی انڈسٹری لگی ہے اس کو پانی تو چاہیے، جب دو گے نہیں تو بند کر دے کیا، ہے نا. تو یہ بھی بات غلط ہے کہ جی انڈسٹری چوری کر رہی ہے، آپ اس کو کچھ نہ کچھ تو پرووائڈ کریں. تو لہٰذا انڈسٹریل 20 ملین گیلنز کا ایک پروجیکٹ بھی ہے اور اس سے زیادہ بھی 50 ملین گیلن کا بھی، اور اپنے سیویج واٹر کو ہینڈل کریں. سنگاپور نے ہینڈل کیا، ہمیں کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا. انوائرمنٹ کے اعتبار سے جو کلیم آن واٹر ہے تو اس کو ہمیں صاف کر کے اس کو ڈرنکنگ واٹر کم سے کم انڈسٹریل واٹر کے طور پر کام کرنا پڑے گا. تو یہ پروجیکٹس آر اراؤنڈ، فیصلے جلدی ہونے چاہیے. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ کوئی نئی بات اور انوکھی بات میں نہیں کر رہا آپ سے. ہیں پروجیکٹس ہیں، ویژولی ہیں، سمجھ میں آنے والے ہیں، ان کے اوپر فیصلہ کر کے آگے چلنا چاہیے. آپ نے سیویج کے ساتھ ساتھ پانی کی بات، وہ اس کی بات کی، بلو اکانومی کی اور وہاں پر فشریز کے حوالے سے آپ نے مثال دی. پروجیکٹ کیا جناب $450 ملین کی پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں. یو ول بی سرپرائز اف یو گو بیک ٹو 1997 اور 98. پاکستان کی فشریز جو ایکسپورٹ تھی وہ $350 یا $375 ملین تھی. کب؟ 1996-97 میں. ویتنام واز ایٹ $380 ملین. ویتنام، ہم وہیں ہیں، ہماری کوسٹ لائن اتنی بڑی ہے. ویتنام وینٹ اپ ٹو $12 بلین. ہماری کوسٹ لائن اس سے کہیں زیادہ ہے. اچھا کیا ہوا؟ بڑا سمپل آپ کو بتا رہا ہوں. سیویج کا پانی اپنی جگہ پر، چھوٹی نیٹس جس میں سے پینسل بھی نہیں گزر سکتی، اس کے اندر آپ نے یہ کیا کہ فیوچر جنریشن مچھلی کی بھی پکڑتے رہے آپ، اور وہ چکن فیڈ کے لیے ڈالتے رہے. تو لہٰذا دیر از سیریس ڈپلیشن آف فش اسٹاک آف دا کوسٹ آف پاکستان، سیریس ڈپلیشن. میں نے اس کے اوپر رپورٹ لکھی اسمبلی کے اندر، جو اسمبلی کی زینت بھی بنی اور اسمبلی نے اس کو اپروو بھی کیا. تو میں نے کہا کہ نمبر 1 فشنگ نیٹس کے اعتبار سے اس کو ٹھیک کرو. نمبر 2 یہ جو ٹرالرز ہیں جن کے جو 18 یا 20 ہزار کے قریب ہیں، our waters can support only 6,000 to 8,000 ٹرالرز. اچھا 18-20 ہزار کے متعلق ایک پالیسی بنائیں، اور پروپوزل یہ تھا کہ 2 ٹرالر جب ان کے لائسنسز ختم ہوں گے تو 1 ملے گا. اف یو وانٹ ٹو امپروو یور ٹرالر بزنس تو 2 کے اوپر 1، تاکہ اس کو کہیں نہ کہیں تو مینیج کر لیں. بھائی فش اسٹاکس آپ کے ختم ہو گئے، مچھلی پکڑیں. آپ میں سے جو مچھلی بانی کے شوقین تھے، ایسی شوقیہ، میں تو کرتا تھا ڈیپ سی فشنگ، اور جو 80s کے اندر ہم مچھلی پکڑتے تھے وہ 90s کے اندر سب ختم ہو گئی، ملتی نہیں تھی مچھلی سمندر آف دا کوسٹ آف کراچی اینڈ بلوچستان. تیسری بات میں نے کہی تھی جب لکھی تھی، اور دیر ہو جاتی ہے جب امپلیمنٹ کرنے میں نے یہ کہا تھا کہ سندھ اور بلوچستان کے آپس میں جو ٹرالرز ہیں وہ ایک دوسرے کے واٹرز کو انکروچ کرتے ہیں، موسٹلی سندھ گوئنگ انٹو بلوچستان. اب آپ نے جو پروٹیسٹ دیکھا وہ اس وجہ سے دیکھا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو ڈسپلن کر لو، دونوں پروونسز مل کر اور کوسٹ گارڈز مل کر اس کو ڈسپلن کر لیں. تو یہ معاملہ بہت پوٹینشیل ہے بلو اکانومی کا، بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ 400 ملین سے ویتنام وینٹ ٹو اباؤٹ 12 بلین، تو اتنا اس سے کہیں زیادہ پوٹینشیل ہے. اور فش فارمنگ اب ہوتی ہے، جس طرح سے سمندر کے اندر کھیت مچھلیوں کے بنا لیے جاتے ہیں، نیٹنگ کر کر کے مچھلی وہیں پہ گرو کرے، اور بڑی ایفیشینٹ فش فارمنگ ہوتی ہے. تو لہٰذا پانی اور سیویج کے اعتبار سے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. تو یہ آئیڈیاز وہ ہیں جو میں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک پریس کانفرنس کر کے بھی لوگوں کے سامنے رکھے تھے کہ اس طرف جانا چاہیے. اچھا جی، میں آپ دیکھیے نا، آپ کا بھی ہمارا بھی معصومیت یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ امید پر کراچی نے اپنے ساتھ جو خود بھی حشر کیا، اس کی اونرشپ تو میں لے رہا ہوں، آپ مت لیجیے گا. میں لے رہا ہوں کہ ہم نے ووٹ دے کر ایسے لوگوں کو بھی یہاں کیا جنہوں نے گٹر باغیچے کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی کھول لی. تو آپ کا سیویج ہینڈل کیسے ہوگا؟ وہاں تو گھر ہے نا،
ابھی سپریم کورٹ نے پرسوں اس بات کو پھر دیکھا ہے کہ وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی جناب. زمین کی بھوک، جب تک وہ آدمی 6 فٹ کی اور 4 فٹ گہری زمین تک نہیں پہنچتا، اتنی بھوک ہے کہیں ختم ہی نہیں ہوتی. کراچی کے حوالے سے میں ایک اور بات کروں، فیڈرل اردو یونیورسٹی میں جس میں آپ بھی موجود ہیں، شکیل ہمارے دوست بھی موجود ہیں، ان دونوں رستموں کو میں نے لگایا تھا اس لیے کہ یہ اس کو ٹھیک کریں. اچھا، اور اتنا مشکل نظر آ رہا ہے، آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آفیشلی، آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، مگر ایک ٹریڈیشن بن جاتا ہے لڑائی جھگڑے کا، ایک ٹریڈیشن بن جاتا ہے مقابلہ کرنے کا، بجائے اس کے کہ امپروو کریں. اور اتنی میری امیدیں اس سے وابستہ ہیں کہ ایک وائس چانسلر لگاتے لگاتے 3-3.5 سال ہو گئے یار. یعنی آپ بھی مجبوری ہماری دیکھیں یار، ایک وائس چانسلر لگانا ہے، کورٹ کے اندر سٹے ملتا ہے، کورٹ کے اندر جی کورٹ کے اندر سٹے مل جاتا ہے. جی اسلام آباد کورٹ میں سٹے لیا جاتا ہے، کراچی کے کورٹ میں سٹے لیا جاتا ہے کہ یار وائس چانسلر ہی ہم سلیکٹ نہیں کر پا رہے. اور وہ سٹے سے گزرتے ہیں، پھر یہ ہر جگہ ایک چھنی، پھر بیوروکریٹک سلونس ہے. مگر انشاءاللہ اٹ از امپروونگ اینڈ اٹ ول کیپ آن امپروونگ. جو صحت کارڈ کا بات کی، اس کے اندر ایک پارٹیسپیشن ہے، صوبے شیئر کرتے ہیں. دس از این انشورنس پلان. اس میں پر فی کس شاید 1800 یا 2000 کا انشورنس ہے فی کس. اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ ڈالتی ہے آدھا اور پروونشل گورنمنٹ ڈالتی ہے آدھا. تو میں نے ہیلتھ منسٹر سے سندھ سے بھی بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو کیوں شامل کیا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس لیے شامل کیا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو ہوتا ہی مفت علاج ہے. اگر آپ نے فیسلٹی لوگوں کو دینی ہے تو اس بات کی بھی دو، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو جا ہی رہے نا، تو آپ یہ فیسلٹی دو کہ لوگ جہاں سے بھی علاج کرا سکیں کرا لیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے. مگر اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو نظر رکھنی پڑے گی کہ جو گورنمنٹ ہیلتھ انشورنس ہے اس کو دنیا کے مغربی ممالک میں چوری کا بھی ذریعہ بنایا گیا، انکلوڈنگ انگلینڈ، انکلوڈنگ دا یو ایس. وہاں پھر انشورنس کمپنی جناب ایک پوری فوج لے کر اس کو کنٹرول کرتی ہیں. تو ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کمنگ بیک ٹو دا اسمال ٹریڈرز اینڈ دا ویمن، بہت اہم بات آپ سے کر، اسی لیے میں نے شروع کی گفتگو کے اندر یہ کہا کہ بعد میں بات کروں. یہ کامیاب جوان پروگرام ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چیمبر مدد کرے، عورتوں کی بھی. کامیاب جوان کے علاوہ مجھے گورنر اسٹیٹ بینک مسلسل اور بینکنگ انڈسٹری کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو عورتوں کے لیے لون رکھے ہوئے ہیں اس کا 5% بھی عورتیں نہیں آئیں. اب کوئی گیپ تو ہے نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت جو ہے وہ گھر سے عورت کو لے جائے بینک تک. کم سے کم بینک تک تو آپ لوگ پہنچائیں. کراچی چیمبر آف کامرس کین ڈو دس سروس. دیر آر بینکس وچ سے کہ جی کوئی عورت کا لون ہو. دیر آر بینکس جو کامیاب جوان کے اندر جو عورتوں کے علاوہ بھی سب کچھ ہے، اس میں ایسے بینکس ہیں جنہوں نے یہ کہا جی 10 لاکھ تک کا لون، مثال کے طور پر چھوٹے انٹرپرائزز یہی تو ہوتے ہیں، 1-2 کروڑ تک چلا جائے گا اسمال ٹریڈر کی بات ہے نا. تو وہ بینکس یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آئیں، ہم نے اکاؤنٹنگ فرمز کو، چارٹر اکاؤنٹنٹس کو ہائر کیا ہوا ہے، 10 لاکھ تک تو ہم کوئی انٹرسٹ نہیں لیں گے. جو ہم گورنمنٹ جو ہمیں دے رہی ہے اس پر ہم دیں گے. اور آئے تو صحیح. نو لون از بینگ ڈینائڈ. لیٹ می ٹیل یو، نو لون از بینگ ڈینائڈ. کہاں ہے بھائی؟ کھولیں. نہیں صرف کاؤنٹر نہیں کھولیں بھائی، آپ کے گھر کی خواتین ہیں، اب اپنے بزنسز میں تو لگاؤ تاکہ یہاں نظر آئیں. یعنی ان کو کیا نکالا ہوا ہے کاروبار سے؟ کیا نہیں نکالا ہوا. اپنے اولاد کو، مردوں کو تو لگا، لڑکوں کو تو لگا لیتے ہیں، عورتوں کو بھی لگائیں یار، ان کی پارٹیسپیشن کروائے. قائد اعظم کہتے رہے، قائد اعظم کہہ کے گئے کہ عورت جب تک پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی کوئی ملک کامیاب نہیں ہوگا. عورت پارٹیسپیٹ کرنے کے اعتبار سے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر کی، اپنی بیٹیوں کو انکریج کروں کہ گھر بیٹھ کر بھی کاروبار ہوتے ہیں آج کل. تو وومن ڈو ناٹ ہیو ٹو کم آؤٹ. اپنی فیملی کو انوالو رکھیں، سب کچھ رکھیں، بٹ گھر بیٹھ کر کریں. تو یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ 100 بلین روپیز کا کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان کا پروگرام ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ اگر آپ احساس کا کسی ون ونڈو ٹائپ کا آپ سمجھیں تو لوگوں کو اس کا بھی نہیں پتہ. جو لوگ فرض کیجئے آپ کے واقف
کار ایریا کے اندر جو لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ دے ڈیزرو، ان کا نام احساس میں نہیں ہے. سب سے کلین پروگرام ہے ڈسبرسمنٹ کا دنیا میں، سب سے کلین پروگرام ہے، فخر کرنا چاہیے ہے. یہاں تو 10 کروڑ روپے آپ کسی پروجیکٹ میں ڈال دیے، لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں یہ چوری ہو گئی، یہ کمیشن ہو گیا. احساس میں یو ڈسٹریبیوٹیڈ ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز ہیں، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ غلط ڈسٹریبیوشن ہوا. تو دیٹ مینس دا کرائٹیریا از گڈ. تو نمبر 1، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر فٹ نہیں آ رہا اور ڈیزرو کرتا ہے، آپ اس کو ریفر کریں. احساس اپنے چھنی جو اس نے سائنٹیفک چھنی بنائی ہوئی ہے اس میں سے نکال کر دیکھے گا، کر لے گا. اور دوسرے کہ ڈسبرسمنٹس، اتنے سارے ٹائپس کے ڈسبرسمنٹ ہیں وہاں ڈسیبلڈ کے لیے. 2000 روپے مہینہ تا حیات ہے. اور غریبوں کے ہاں جب ڈسیبلڈ بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں تو وہ گھروں کے اندر محدود رہتے ہیں، ان تک کوئی چیز پہنچتی نہیں. تو گورنمنٹ نے تا حیات 2000 روپیز، اور ظاہر ہے جب انفلیشن ہوگا تو بڑھ بھی جائیں گے، بٹ ابھی تو موجود ہے. اور جتنا گورنمنٹ میں، یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ نے جتنے یہ پروگرام کیے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ پہلی منزل پر پیسہ رکھ دیا ہے، مگر ہم سیڑھیاں ہی تلاش کر رہے ہیں کہ کیسے جائیں. تو اس کے اندر 20 لاکھ کے لیے سیٹ اپ کیا تھا پہلے، اور ابھی تک صرف 4.5 لاکھ 1.5 سال کے اندر ڈسیبلڈ لوگوں کی رجسٹری ہوئی ہے. تو whoever you know، اور پرسنٹیج یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 4% آف دا پاپولیشن آف پاکستان از ڈسیبلڈ. تو لہٰذا بہت ہیں، ہم نے ان کو پہنچایا نہیں. عورتوں کے حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تیسرے بات جو بڑی اہم میں آپ سے کہنے والا تھا وہ یہ کہ آپ نے ایگریکلچر میں نیدرلینڈس کا ذکر کیا. پچھلے دنوں گورنر ہاؤس کے اندر ایک تقریب تھی جس کے اندر نیدرلینڈس کی امبیسڈر بھی بیٹھی تھی، مجھے یاد نہیں رہا. تو میں نے وہاں پر یہ ذکر کیا کہ نیدرلینڈس is the second biggest grower of agriculture in the world. Second. اور وہ پاکستان سے کتنا مقابلہ کیجئے، مجھے خیال تھا پاکستان سے 5 گنا چھوٹا ہے. اس نے کہا نہیں، 19 times smaller than پاکستان. 19 times smaller. So لہٰذا everything is possible the way we need to organize ourselves. ہمیں اپنی پالیسیز کو ریپیٹیٹو بنانا چاہیے کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوں. آپ نے فرمایا، اور مسلسل میں آپ کی تکلیف سے واقف ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنسلٹیشن میں انوالو کرو. کیوں؟ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر از اویئر مچ مور دین دا گورنمنٹ سیکٹر. اچھا، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر وہ عام کیفیت ہے جو ہماری بھی ہے پرائیویٹلی، وہ یہ ہے کہ ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے بتانے کی. یہ ہمیں انفرادی طور پر بھی ہوتی ہے کہ جس کو کوئی مشورہ جو کہتا ہے مجھے معلوم ہے. اور گورنمنٹ سیکٹر بھی یہی ہے. تو لہٰذا ہم نے یونیورسٹیز کے اندر تو یہ کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو زیادہ انوالو کیا. یونیورسٹی سے یہ کہا کہ تم باہر جاؤ، مارکیٹ کی جو ضرورت ہے وہ پیدا کرو، نہ کہ یہ کہ تم آئیوری ٹاورز میں بچوں کو BSc اور MSc دیتے رہو اور مارکیٹ میں پتہ چلے ان کی کھپت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو انوالومنٹ ہے، آئی کیپ دیٹ ان مائنڈ. آپ نے کئی جگہوں پر کہا ہے کہ مچھر کالونی کے حوالے سے جو پلان بن رہا ہے اس میں بھی ہمیں شامل کریں، اور جتنی جگہوں پر مشورہ ہمیشہ. اس گورنمنٹ نے یہ اچھا کام کیا کہ مشاورت بہت کی. دیکھیے جو اکانومی جہاں تک آئی ہے، جو ریکور کیا ہے، جو ٹیکسٹائل سیکٹر ریکور کیا ہے، بغیر آپ لوگوں کے مشورے کے نہیں ہوتا. تھینکس ٹو یو، ہے نا، بہت ریکوریز ہو گئیں. اچھا، میں جس طرح آپ کی توجہ، اور یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری جس طرح سے گورنمنٹ نے چھوٹ دی ہے، گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ گورنمنٹ کا کام یہ کہ خود بزنس نہیں کرے، لوگوں کی موومنٹ کے لیے سڑکیں اور گرین لائن وغیرہ بنائے، اور بزنس کے موومنٹ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ایز آف ڈوئنگ بزنس. باقی پھر بزنس مین اس کو خود لے جائے گا. تو لہٰذا کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جتنا ایز آف ڈوئنگ بزنس کریٹ کیا گیا ہے، تو کنسٹرکشن انڈسٹری از گوئنگ ٹو پراسپر. اور اس کے اندر ہمارا جو ان پڑھ لیبرر ہے وہ اس میں لگ جائے گا. دوسری سائڈ پھر اسکلڈ لیبر ہے کہ اسکلز دی جائیں. کراچی کے اندر تو کوشش کم ہے، باقی سارے پاکستان کے اندر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسکل جن کو ہم تعلیم دے نہیں سکے ہیں ان کو کم سے کم اسکلز کی ٹریننگ دے دیں. اچھا جی، ایک اور سیکٹر ہے جس کے اندر میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں اور اس کی وجہ بتاتا ہوں. خاص توجہ چاہتا ہوں IT سیکٹر میں. کیوں چاہتا ہوں؟ کہ اس کے اندر جو بوم آئے گا وہ آپ انڈسٹری، برک اینڈ کامرس میں تصور نہیں کر سکتے. یو کانٹ امیجن اتنی تیزی سے اس سیکٹر کے اندر معاملہ کھل رہا ہے. میں کل رات میٹنگ کی
زوم پر میٹنگ کی ہمارے سلیکان ویلی کے لوگوں کے ساتھ کل یا پرسوں رات، ہر مہینے میں کرتا ہوں. اتنی سیریس ضرورت ہے ان کو چیزوں کی. جو یو ایس اور چائنا کے درمیان جو ریزرویشن شروع ہوئے ہیں اس کے اندر پاکستان کے لیے ایک موقع یہ ہے کہ پاکستان کی پروڈکٹ جو ہے وہ دنیا میں جا سکے. ان کو ہر سیکٹر کے اندر لاکھوں افراد کی ضرورت ہے. کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ 4 کروڑ لوگوں کی سائبر سیکیورٹی میں ضرورت ہے دنیا کو 2030 تک. تو وی شوڈ بی پروڈیوسنگ مچ مور ہیومن ریسورس. اور آپ لوگ انویسٹ کریں. وینچر کیپٹل رال ٹپکا رہا ہے, دنیا میں پھر رہا ہے کہ کوئی ہم سے وینچر کیپٹل کوئی پیسہ لو انویسٹ کرنے کے لیے, بے چین ہے. اور پاکستان ان کو اتنا بڑا پوٹینشیل آپ جو دیکھ رہے ہیں نا, یعنی آپ لوگوں کو 15 20 30 ملین ڈالر مشکل سے ملے ہوں گے. یہ وینچر کیپٹلسٹ نے جو آئی ٹی کے اندر ان پاکستان کے اندر شیئر کرنا شروع کیا, دس از اے یونیک فینامنن. یہ نوجوان آپ کے گھروں کے بچے مارکیٹ میں نکلے, انہوں نے پروڈکٹس بنانی شروع کی ہیں, دے آر اٹریکٹنگ وینچر کیپٹل. تو آئی میٹ اے وینچر کیپٹل یسٹرڈے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بے چین ہیں کہ کہیں نہ کسی طرح سے کہاں پر یہ پیسہ لگائیں. وینچر کیپٹل جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے چڑیوں کا شکار کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک شاٹ گن 50 چھرے نکلے, ایک چڑیا گر گئی. آپ لوگ سنگولر کیپٹلسٹ ہیں کہ آپ ایک پروجیکٹ بناتے ہیں, اس پر انویسٹ کرتے ہیں, اس کے لیے بینک پر جاتے ہیں. وینچر کیپٹلسٹ ہر آئیڈیا کو دیکھتا ہے, 40-50 جگہ انویسٹ کرتا ہے, ایک یونیکارن بن جاتا ہے اس میں سے, اینڈ دیٹ ریکورز ایوری تھنگ. تو دنیا کے اندر میں آئی ایم ٹیلنگ یو کہ پاکستان کے اندر جو پچھلے 3 سال کے اندر پروگریس ہوئی ہے, پاکستان کے انڈسٹریلسٹ ایکسپورٹرز نے ان کے وارے نیارے بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, بٹ اسٹل دیر آر پرابلمز, وی وانٹ ٹو کنٹینیو دیٹ وارے نیارے ہیں, تو پرابلمز ان کے ہینڈل کریں. مگر یہ سب بے چین ہیں, مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ کوئی ہمارے پاس جو کیپٹل ہے ہم آئی ٹی کے اندر انویسٹ کریں. تو میں آپ سے کراچی چیمبر سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ایریا ایسا ہے جس کے اندر ریٹرنز ٹریمینڈس ہیں, تو پلیز انکریج, لک فار یور انویسٹمنٹس ان دس سیکٹر آلسو. جی ایس پی ری تھنکنگ کی آپ نے بات کی, تو میری جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اندر یورپین یونین کے کمشنرز وغیرہ کے ساتھ, تو یہ پوری ری تھنکنگ کر رہے ہیں, صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, مگر پاکستان کے اوپر ہر شخص جب تک آپ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے, ہر شخص کی نظر FATF کے لیے بھی ہر مرتبہ ایک نیا ہائی جمپ جو ہے اس میں 6 انچ اور اوپر بڑھا دیتے ہیں کہ اب آپ اس کو بھی جمپ کریں. تو لہٰذا یہی کیفیت جو GSP+ کے اندر ہے, آپ فکر نہیں کریں. GSP+ کے اندر مائنورٹی رائٹس کی بات ہو رہی ہے, اور مائنورٹی رائٹس کے اعتبار سے پاکستان نے آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ہے. یعنی انسیڈنٹس ہوتے ہیں مگر جو ریئیکشن آف دا گورنمنٹ از فاسٹ. نتیجہ یہ ہے کہ انسیڈنٹس قابو میں آتے ہیں. جوڈیشری, چیف جسٹس آف پاکستان کی میں تعریف کروں گا, ریئیکشن از فاسٹ. کسی نے کسی چرچ کے اندر, مندر کے اندر کوئی کام کیا ہو, ریئیکشن از فاسٹ. اس کے برعکس ہندوستان میں جو ہو رہا ہے وہ آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں, جس انداز سے مسلمانوں کے ساتھ, جس انداز سے مسیحیوں کے ساتھ جو کارروائی کر رہے ہیں, تو دنیا کے اندر ان کا ریپیوٹ کم ہوگا اور آپ کا ریپیوٹ بہتر ہوگا. اور آخری چیز جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, اور جس کے اندر آپ سے یہ کہوں گا کہ دعائی کریں کہ افغانستان کے حالات اگر بہتر ہوئے تو گیس کے حوالے سے یو کانٹ امیجن. ابھی میں ترکمانستان گیا تھا, اشخاباد, تو وہاں اتنی بے چینی ہے ٹاپی پائپ لائن کے لیے کہ ان کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے, نارتھ نہیں بھیج سکتے کیونکہ رشین اپنی گیس جو ہے وہ نارڈ 1 نارڈ 2 کے ذریعے یورپ بھیج ہی رہا ہے. تو رشیا از سرپلس ان گیس, تو وہ امپورٹ نہیں کرے گا. وہ چائنا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں صرف, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایکسپورٹ کیا جائے. تو وہ تو اس حد تک تیار ہیں کہ ہرات سے ملتان تک بھی اور افغانستان کے اندر بھی دے ول انویسٹ. اور میں نے ان کے صدر سے پوچھا کتنا ٹائم لگے گا, اس نے کہا 6 مہینے میں انفراسٹرکچر ہم تیار کر دیں گے. 6 منتھ سے زیادہ کی دیر میں. بٹ دا ایشو از کہ افغانستان کے اندر ذرا سے معاملات کو سیٹل ہوں. جو افغانستان سے امریکہ نکلا ہے تو اس کے اندر اس کے ساتھ وہ کیفیت ڈیولپ ہو رہی تھی جو امریکہ کبھی کبھی کوئی
بغض پال لیتا ہے تو چلتی ہے. ایران کے ساتھ 79 کا چل رہی ہے کیفیت, کیوبا کے ساتھ چل رہی ہے. تو افغانستان کے ساتھ ہمارا خطرہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ افغانستان کے ساتھ سینکشنز کے اندر چھوڑ کر وہ نکل جائیں. تو آپ کی حکومت نے بہترین کام یہ کیا کہ فارن منسٹرز کی جو کانفرنس کی تو انٹرنیشنلی آپ نے پھر افغانستان کو کوشر کر دیا. میں کوشر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ نان کوشر سمجھ کر ساری سینکشنز اس کے اوپر لگی رہتی ہیں تو ہمارا بہت نقصان ہوتا. تو دیٹ ول امپروو. اچھا, اور دا لاسٹ ناٹ دا لیسٹ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو میرے پریسیڈنسی کے ساتھ قانوناً لگے ہوئے ہیں, ان کو آپ ان پر توجہ دیں. دے پرووائڈ ٹریمینڈس ریلیف. ون از دا فیڈرل امبڈسمن, جو 159 فیڈرل ایجنسیز, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا فیڈریشن, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا فیڈرل ایجنسیز, اس کے سلسلے میں 2 مہینے کے اندر فیصلہ کرتا ہے. پچھلے سال 1.5 لاکھ وہاں پر اپلیکیشنز آئیں, 1.5 لاکھ کا فیصلہ ودن 60 days. ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ ذہن میں رکھیں. اس میں گیس بھی آ گئی, اس میں الیکٹریسٹی بھی آ گئی, اس میں بلز بھی آ گئے, اس میں آپ کا ٹرانسفارمر نہیں لگ رہا, اس میں آپ کے خلاف کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو اٹ ول ہیلپ. گیس, بجلی, یوٹیلیٹیز اور بہت کچھ. پھر فیڈرل ٹیکس امبڈسمن ہے. ٹیکس کے آپ کے سب کے ایشوز ہیں, گھبرائیں نہیں. لوگ گھبراتے ہیں کہ اگر امبڈسمن کے پاس چلے گئے تو ٹیکس جو آفیسر ہے وہ اور ہماری گردن پکڑے گا. ڈزنٹ ہیپن. کروڑوں کے ریلیف, یو لیٹ اس نو, کیونکہ یہ ادارے کروڑوں کے ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں آلریڈی. تو فیڈرل ٹیکس امبڈسمن, اینڈ آئی ول انکریج دا فیڈرل ٹیکس امبڈسمن, آپ موقع دیں تو آپ کے یہاں آ کر اس کے اوپر گفتگو بھی کریں کہ واٹ ہی کین ڈو. اور جو آپ کا فیئر ہے کہ اگر آپ ٹیکس کا کوئی معاملہ لے جائیں گے تو وہاں پر کچھ ہوگا تو وی کین کال دیم. تیسرا ہے بینکنگ امبڈسمن. بینک کے ساتھ دیکھیے, پرائیویٹ بینکس کے ساتھ بھی آپ کا کوئی ایسا کانفلکٹ ہو وچ از ناٹ بینگ ڈیسائیڈڈ فیئرلی, کم ٹو دا بینکنگ امبڈسمن. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑا ایک ادارہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وومن امبڈسمن, عورتوں کے لیے میں بتاؤں, بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر انہیریٹنس کا قانون تو اللہ نے بنا دیا تھا 1400 سال پہلے, مگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا. ہم خود امپلیمنٹ نہیں کرتے عام طور پر. تو یہ جو قوانین بنے ہیں وومن پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے, اس کے اندر امپلیمنٹیشن کا ایک کلاز آ گیا. تو وومن امبڈسمن کے پاس یہ شکایات جا سکتی ہیں اور وہ فیصلہ کرے گی. اگر کورٹ میں کیس ہے بھی تو یہ فیصلہ کر کے کورٹ میں ریکمنڈیشن بھیج دے گی کہ ہم نے یہ وے کر لیا. تیسری چیز بڑی اہم اس کے اندر, وومنس, اگر عورت کی پراپرٹی پر کوئی قابض ہو, عورت کی کسی پراپرٹی پر کوئی قابض ہو, تو اس قانون کے تحت وہ پراپرٹی خالی کرانا بھی اس کے اختیار میں آ گیا. بڑی اہم بات. یہ مردوں کے ساتھ نہیں ہے, عورتوں کے ساتھ. اچھا, اور انہیریٹڈ پراپرٹی ضروری نہیں ہے, اینی پراپرٹی, یو مے ہیو باٹ اے پراپرٹی جس کے اندر یہ ایشو ہے, تو دا وومن امبڈسمن قانوناً مدد کر سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے پراسپیکٹس آر بریلینٹ. صرف آپ کی بات بالکل درست کہ کراچی کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس کو سوتیلا بچہ اگر بنایا ہوا ہے, اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی ریپرزینٹ دا فیڈریشن, تو ڈونٹ مسٹیک مائی ورڈز, ہے نا, کیونکہ فیڈریشن کا کراچی سگا بچہ ہے. پاکستان کا کراچی اور پاکستان کا ہر خطہ پاکستان کے سگے اولاد کی طرح ہے اور ایسے ہی ٹریٹ ہونا چاہیے. تو پوٹینشیل کراچی کا یہ ہے کہ اگر اس کا انفراسٹرکچر امپروو ہو جائے تو پاکستان کا بوم اور پاکستان کی ترقی میں کوئی وجہ نہیں کہ یہ دگنا نہ کر دے ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی. شکریہ بہت بہت.